یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد حضور قبلہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے برادر اصغر حضرت قبلہ قاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ شوال اختتام کے قریب ہے اور اس میں تاریخی غزوہ احد ہوا تھا۔ غزوہ احد کا جب نام آتا ہے تو فوراً نظریں جھک کر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سلام پیش کرتی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ شوال کا مہینہ ہے ہی ان کا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ غزوہ احد کو غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کہ احد شریف کے قریب ہوا تھا اور میرے آقا کو اس احد پہاڑ سے پیار تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ عظمت والا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَهُوَ مِن جِبَالِ الْجَنَّةِ، اور احد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ہے۔ وجود پہاڑ کا ہو یا انسان کا، نبی کی محبت آ جائے تو پھر اس سے جہنم کا تعلق نہیں رہتا، وہ وجود جنت ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عجیب شان محبوبی دی ہے۔ پہاڑ پیار کریں، کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھیں حضور کا، درخت بلانے پہ حاضر ہوں، آقا جدھر سے گزریں پتھر سلام کریں، پہاڑ سلام کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ احد پیار کرے تو آقا کی نگاہ میں ہے، پتھر سلام پڑھے تو آقا کی نگاہ میں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، سلام اور پیار کرنے والوں کی اوقات کو حضور نہیں دیکھتے، اپنی ذات کریمانہ کو دیکھ کر انہیں نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا سے پیار کرنے والے بھی حضور کی نظر میں ہیں، آقا پر سلام پڑھنے والے بھی حضور کی نظر میں ہیں، اور آقا کی نظر میں آ جانا دنیا اور آخرت کے سنور جانے کی علامت ہے۔ احد کے میدان میں یوں تو میرے پاک نبی کے جس صحابی کو دیکھیں، ہر صحابی کی عظمت کو سلام، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام پر اس طرح سے پہرا دیا کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو اپنی قسمت کی معراج سمجھا۔ لیکن میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جن کو اپنی پاک زبان سے نبی پاک علیہ السلام نے سید الشہداء کہا ہے، سبحان اللہ، اس کا نام حضرت امیر حمزہ ہے۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت سیدہ زہرا پاک سے باتیں فرما رہے ہیں اور گفتگو فرماتے فرماتے فرمایا، فاطمہ نبینا خیر الانبیاء وہو ابوک، ہمارے نبی تمام نبیوں سے بہتر ہیں اور وہ آپ کے بابا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، وشہیدنا خیر الشہداء وہو ام ابیک، حمزہ کا، اور ہمارے شہید تمام شہیدوں سے افضل ہیں اور وہ تیرے بابا کے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں۔ یہاں بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک کو سب سے پہلی نسبت جس کا میرے نبی نے آگاہ فرمایا کہ تم کتنا بڑی فاطمہ ہو کہ تمہارا باپ نبیوں کا سردار ہے،
یہ ذرا دھیان سے سننے والی بات ہے. اور اس کے فوراً بعد حضور نے جس نسبت کا ذکر کیا اس شخصیت کا نام حضرت امیر حمزہ ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ احساس کر سکتے ہیں کہ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ کا مقام کتنا بلند ہے. بے شک. چلیں ایک اور مقام سنیے. مولا کائنات نے اپنی شان خود بیان کی تھی ایک خاص موقع پر. اس موقع کا ذکر ضروری نہیں. حضرت مولا کائنات نے کہا تھا محمد النبی و اخی و سیدی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہیں اور میں ان کا داماد بھی ہوں. اور اگلی بات پتہ ہے کیا کی؟ وحمزہ تو سید الشہداء امنی. اور شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ میرے چچے ہیں. مولا علی پہلے نبی پہ ناز کرتے ہیں پھر حضرت امیر حمزہ پہ ناز کرتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی دینا اس میں گرامی دینا یہ خود آقا نے سکھایا ہے. زہرا پاک کو فرمایا کہ میری بیٹی ہے پر یہ بھی یاد رکھنا تیرے بابا کے چچا کا نام امیر حمزہ ہے تو کچھ حمزہ کی بھی لگتی ہے. گویا وہ تیرے دادا جان ہے. اب آئیے مولا کائنات ناز کرتے ہیں کہ میں نبی پاک کا بھائی ہوں. ساری نسبتیں آقا کی نسبت سے وابستہ ہیں. جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نبی پاک کا بھائی ہوں زہرا پاک کا شوہر ہوں تو بس نہیں. اس کے فوراً بعد ذکر کیا وحمزہ تو سید الشہداء امی کہ حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں. اب یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری کائنات ایمان کے امیر کو علی کہتے ہیں. علی جس کی نسبت پہ ناز کرے اسے امیر حمزہ کہتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دستار بلا کے روانہ کیا. مولا کائنات میدان کی طرف جانے لگے. عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں میرے نبی کے ہاتھ اٹھے. کہا یا اللہ بدر میں تم نے ابو عبیدہ مجھ سے لے لیا, احد میں حمزہ لے لیا, اب علی رہ گئے ہیں. میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. آخر میرے نبی کو حمزہ اتنا پیارے تو ہیں. بدر میں ابو عبیدہ یا اللہ تو نے لے لیا, میں نے دے دیا. احد میں تو نے مجھے حمزہ مجھ سے لے لیا, میں نے دے دیا. اور اب یہ علی ہے. اور اس کے بعد جو میرے نبی نے لفظ کہے وہ قرآن کی آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا اللہ اب مجھے علی کے بغیر تنہا نہ دنیا میں رکھنا. اس پر تبصرہ کوئی میں سے یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کے معدے بھی کمزور ہیں اور ذہنی طور پر تو ویسے ہی وہ خباثت کا شکار ہے. نبی علی کے بغیر نہیں رہتا تو نبی کے نوکر علی کے بغیر تمام تر شانوں کے باوجود مولا علی مرید ہے میرے نبی کے, باقیت میرے نبی کے, شاگرد ہے میرے نبی کے. علی کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے نبی کا ہے. لیکن حضرت نبی پاک کہتے ہیں یا اللہ مجھے علی کے بغیر تنہا نہ رکھنا. رب لا تذرنی فردا. میں بڑی عجیب بات کہنے کو میرا جی بھی چاہتا ہے, میں کنٹرول کر رہا ہوں, کہہ ہی دیتا ہوں. یا اللہ مجھے تنہا نہ رکھنا. یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں تو کمی کوئی نہیں. فرمایا علی نہ ہو تو میں تنہا علی نہ ہو تو میں تنہائی محسوس کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے یہ رب کی طرف سے کوئی انتخاب تھا. اے محمد عربی کریم تیرے بچپن سے لے کر تیری پاک جوانی تک ابو طالب کا پہرا ہوگا, پھر علی دے دوں گا نا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ تو نے حمزہ لے لیا اور اب علی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مولا علی کو دستار پہنانے سے پہلے میری طرف دیکھیں, سرکار نے اپنی دستار اتار کے نا آسمان کی طرف کی. یا اللہ علی کے سر پہ رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ کہنا بھی اس بات پر. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دستار بندی ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں کلمے کا ذکر کر دو, درود شریف پڑھ دو
اور جس کے سر پر نبی اپنی دستار سجانے سے پہلے آسمان کی طرف کر کے کہے یا اللہ اپنی دستار علی کے سر پہ رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے علی کے بغیر دنیا میں تنہا نہ رکھنا. میں اس دعا سے مطلب یہی سمجھاؤں. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کا محافظ تو خدا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اور جتنا حضور کو خدا پر یقین ہے کائنات میں کسی کو ہے ہی نہیں. بھئی سب سے زیادہ یقین مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہے. کائنات میں یقین جہاں بھی گیا ہے رسول اللہ کی چوکھٹ کی خیرات بن کے گیا ہے. عجیب بات ہے جس کو خدا کہے واللہ یعصمک من الناس، وہ کہے یا اللہ مجھے علی کے بغیر تنہا نہ رکھنا. مجھے لگتا یہ ہے نبی کی نگاہ میں حفاظت خدا کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے تنہا نہ رکھنا. اور ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا پیار سے سن کر ادھر پلے رکھنا ہے تاکہ خارجیت ناصریت کے ناپاک جراثیم جس محلے میں آپ رہے ادھر بھی نہ گھس سکیں. یہ جملہ ذرا توجہ سنا. میرے نبی نے بتا دیا ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کا پیرا ہے مجھ پر. میں علی کے بغیر نہیں رہتا، تم کیوں علی کے بغیر رہو؟ سبحان اللہ. تو جب نبی علی کو چاہتے ہیں تو ہر امتی بھی علی کو چاہتا ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام چچوں میں سے سب سے افضل امیر حمزہ ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی پیاری پیاری جان ہے. اچھا اس کو یہ ترجمہ ہو گیا لفظوں کا، لیکن اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پتہ ہے آقا کیا کہتے ہیں؟ مجھے سونے محمد کے سونے رب کی قسم، جس نے اتنا سونا مجھے بنایا ہے وہ خود کتنا سونا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے قسم ہے سونے محمد کے بنانے کی، تو سونے محمد کا رب ہے اس بات قسم. آگے بیان کیا فرمایا؟ فرمایا انہو لمکتوب فی السماوات السبع حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. اور کما قال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد عربی کی جان ہے. ساتوں آسمانوں میں لکھا ہوا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما یہ خدا کے بھی شیر ہیں مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک وہ ذرا میں لکھی ہوئی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں میں. میرے پاک نبی کا انداز دیکھنا. میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ کی شان بھی بیان کی اور ساتھ ایک اور شان بھی بیان فرمائی، وہ بھی سماعت فرما لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ بن عبد المطلب. قیامت کے دن تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ورجل، قیامت کے دن صرف حضرت امیر حمزہ ہی سردار نہیں ہے، ایک اور جنا بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اس پر سبحان اللہ کہیں کہ راجل جنے کا ترجمہ میں راجل کے جو دو پیش ہیں ان سے کر رہا ہوں. ایک اور بھی بڑی شان والا مرد ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا قام الی امام جائر، جو ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹے گا فامرہ، اسے کہے گا حیا کر، نیکی کے کام کر، اللہ رسول کی بات مان، بے حیائی چھوڑ، ونہا ہو، گندے کاموں سے روکے گا. اور وہ ظالم بادشاہ اسے شہید کر دے گا. فرمایا سن لو قیامت کے دن شہیدوں کے سردار یہ دو ہی ہوں گے. اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. میرے نبی نے کہا قیامت میں شہادت کی سرداری یا حمزہ کے سر پر ہوگی یا حسین کے سر پر ہوگی.
میرے پاک نبی نے نام نہیں لیا، نام نہ بھی لوں تو زمانہ جانے۔ آپ حضرت امام حسین پر اس طرح، یہ تو قاری حسین کا ہے، بخاری صاحب امام حسین کی اولاد ہے، تو اولاد کا گھر باپ کا گھر ہوتا ہے، ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں، سارا ہی میرے حسین کا ہے، اور دین تو ہمارے پاس بھی سارا حسین کا ہی ہے، جو نام حسین پہ نہیں بول سکتا وہ تو بندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اچھا آپ کہیں گے کہ تم نے یہ رجل ان سے امام حسین کیوں مراد لیا ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے موقع پر سرکار کی ہچکیاں لگ گئیں، اور امام حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے حضور کی ہچکیاں لگ گئیں۔ حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا تو ہچکیاں لگیں، امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو ہچکیاں لگیں۔ یہ ادھر بھی ہچکیاں ادھر بھی ہچکیاں بتا رہی ہیں شہید تو بڑے ہیں، پر کائنات میں حمزہ بھی ایک ہے، کائنات میں حسین بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے ان کی سرداری کا اعلان کیا، اور اگر میں یہ کہہ دوں اگر حدیث احد کے بعد کی ہو تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سرداری کا اعلان کیا، اور حضرت امام حسین عالی مقام کے کربلا میں جانے سے پہلے ان کے سارے اعزازات کا اعلان کروا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نسبت ہے جس پر نبی ناز کرے، جس پر علی ناز کرے، جس پر سیدہ زہرا ناز کرے، تو اس حضرت امیر حمزہ کی نسبت میں ہم کیوں نہ ہو کر ناز نہ کریں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے نا، اور میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت امیر حمزہ کے پاک وجود کو آپ نے دیکھا، پہلے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر جب دیکھا کہ میرے چچا کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کاٹا گیا ہے، آپ کو ہچکیاں لگ گئی اور غشی کا عالم آ گیا، اور وہاں کھڑے ہو کر کہا میرے پاک نبی نے فرمایا آج تک میں محمد اتنا دکھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا، اور جب تک میں ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ کر رہوں گا ایسا دکھ پھر کبھی دیکھوں گا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز دیکھیں، آج تک میں نے ایسا دکھ نہیں دیکھا، اور پھر کبھی دیکھوں گا بھی نہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے پاک وجود کو دیکھ کر جتنا قلب محمد غمگین ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سارے اعزازات، یہ ساری عظمتیں آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کٹا ہوا دیکھا۔ ایک اور بات عرض کروں، یہ جو احد اور کربلا میں ایک مناسبت بھی ہے، احد میں جناب امیر حمزہ کا کلیجہ کٹا ہے، اور کربلا میں محمد کا کلیجہ کٹا ہے۔ کربلا میں حضرت احد میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت ان کے سید الشہداء ہونے کی علامت بن گئی، اور کربلا والا شہید وہ ہے کہ صورتاً شہادت حسین کی تھی، حقیقتاً مدینے کے تاجدار کی۔ احد میں جناب امیر حمزہ کا خون بہا ہے، کربلا میں میرے نبی کا خون بہا ہے۔ اور اس اگلے جملے کو بھی توجہ سے سننا، امام حضرت سیدنا امیر حمزہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر حضور نے آنسو بہائے ہیں، اور کربلا والوں کے خون کو رو رو کے محمد عربی نے اکٹھا کیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات شجاعت میں وہ اکیلا بہادر ہے
جو بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتا تھا. اگر میں یہ کہہ دوں، میں نے نہیں پڑھا، انسانیت کی تاریخ میں کسی انسان کے 2 تلواروں سے لڑنے کا تذکرہ نہیں ہے. اگر ہے تو صرف حضرت امیر حمزہ کا. اس پر اگر آپ سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ. اور پھر 2 تلواریں لڑتے ہوئے کہتے کیا تھے؟ انا اسد اللہ و اسد رسول. میں خدا کا شیر، میں مصطفیٰ کا شیر. اب یہ میرا اپنا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. پسند نہ آئے تو بالکل سبحان اللہ کہنا. اگر آ جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور ایک ہی تلوار سے کیوں لڑتے؟ فرمایا شیر 2 کا ہوں، وار ایک ہی کروں. میدان جنگ میں کہتا ہوں خدا کا شیر ہوں مصطفیٰ، کہتے ہیں وار تو ایک ہی کرتا ہے، شیر 2 کہلاتا ہے. تو میں حمزہ ہوں، میں کہتا ہوں خدا رسول کا شیر ہوں، وار بھی 2 کرتا ہوں. ایک خدا کے نام کا، ایک مصطفیٰ کے نام کا. اللہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس حاصل کہ آپ 2 تلواروں سے بیک وقت، ظاہر تلوار یوں تو نہیں چلائی جاتی اپنے آپ کو یوں، اور جدھر پڑھتے تھے کاٹتے چلے جاتے تھے. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت امیر حمزہ کو بھی کوئی سامنے آ کے وار کر کے شہید نہ کر سکتا، بے شک بے شک. اور مولا علی کو بھی کوئی سامنے آ کے وار کر کے شہید نہ کر سکا، اس لیے کہ کچھ دنوں کو پتا تھا خدا کے شیروں کو سامنے آ کے تو شہید نہ کیا جا سکتا. حضرت امیر حمزہ پر بھی چھپ کے وار ہوا، اور مولا علی پر تو اس وقت وار ہوا. ان کو بھی پتا تھا جب نماز میں علی ہوتے ہیں تو پھر ان کی نظروں میں تو صرف جمال خدا ہوتا. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہو گئی. اور جب جنازہ آپ کا رکھا گیا، میں اس سے پہلے ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت صفیہ آئیں تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام کو کہا کہ جا کر میری پھپھی کو روک دو. وہ کس طرح دیکھے گی بھائی کو؟ بہنیں اور بھائی کو اس حال میں دیکھے. حضرت صفیہ کو حضرت زبیر نے جا کے روکا، پر نبی کا گھر بھی واہ واہ ہے. حضرت صفیہ پکار اٹھی، کہا مجھے پتا ہے، خبر سن کے آ رہی ہوں کہ میرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. جاؤ جا کر آقا سے کہہ دو صبر کروں گی. آپ کی کچھ لگتی ہوں نا، حضور کی پھپھی ہے نا، اور حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے. اب یہ جملہ اگر یہاں نہیں کہوں گا تو کہاں کہوں گا؟ کٹے ہوئے بھائی کو دیکھنا یا حضرت صفیہ کا کام ہے یا زینب زہرا کا کام ہے؟ حضرت صفیہ نے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم کہہ رہا ہوں. کہا بیٹا جاؤ جا کر آقا سے کہہ دو کان کٹے ہیں نا، راہ خدا میں پیٹ پھاڑا گیا ہے، کلیجہ چبایا گیا ہے، ناک کٹا ہے. میں یہ پڑھ کر اللہ کی قسم حیران رہ گیا. پتہ کیا کہتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، راہ خدا میں کٹے ہیں نا. میں اور تو کچھ نہیں کہتا، اتنا ضرور کہتا ہوں ظالموں کچھ پہچانو، محمد کو رب نے رشتے بھی بڑے حوصلے والے دیے. یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت امیر حمزہ جیسا شیر بھائی کٹا ہوا ہو، اطلاع مل چکی ہو، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے، اور بہن کہہ رہی ہو یا رسول اللہ صبر کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ احد میں ایک حضرت امیر حمزہ کو کٹا دیکھ کر حضور کی پھپھی حضرت صفیہ کا صبر دیکھنے، اور کربلا میں سارے کٹے ہوئے دیکھ کر سیدہ زینب زہرا کا صبر دیکھنے. اور
جب ایمان کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے جس طرح بے مثال بنایا ہے، محمد عربی کے رشتوں کو بھی رب نے لاجواب بنایا ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھ کر میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا اگر یہ سنت نہ بن جاتی تو میں اپنے چچا کو دفن نہیں کرتا۔ پرندے کھائیں، کل قیامت کے دن کئی منہ سے امیر حمزہ اٹھے، لیکن میں صبر کر رہا ہوں کہ کہیں کل کو شہیدوں کو دفن نہ کرنا سنت نہ بن جائے، یا پھر آپ نے فرمایا کہ صفیہ سے حوصلہ نہیں ہو پائے گا، دکھی اتنا تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے آپ کی عظمت کے حوالے سے، فرماتے ہیں کانا یحبہ حبا شدیدا، کائنات مصطفیٰ سے عشق کرتی ہے، میرا نبی امیر حمزہ سے عشق کرتے تھے۔ چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور یہ عمر مبارک کتنا تھی؟ احد کے میدان میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو 59 سال کی عمر مبارک تھی، 59 سال کی عمر مبارک تھی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس وقت میرے آقا کی حالت کیا تھی؟ سرکار رو رہے تھے اور آپ کو بار بار ہچکیاں لگ رہی، ہچکیاں۔ میں اس کو دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھیں۔ آج کس شہید کو ہم سلام عقیدت پیش کرنے لگے ہیں؟ سرکار مدینہ طیبہ میں گئے نا تو انصار کی عورتیں انصار شہداء کو رو رہی تھی، میرے پاک نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں۔ وہ صحابہ تھے، انہوں نے جا کر اپنے گھر والیوں کو کہا حضرت امیر حمزہ کی حویلی میں چلی جاؤ، کسی کو کوئی نہ روئے، جس نے آنسو بہانے حضور کے چچا کے لیے بہائے۔ پھر میرے آقا بیدار ہوئے، دیکھا حضرت امیر حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ یہ کون ہے؟ جانتے سب کچھ ہیں، یہ کون ہے؟ کہا حضور آپ کی کنیزیں ہیں، انصار کی عورتیں ہیں، صحابیات ہیں۔ میں یہ میرے چچا کے گھر رو رہی ہیں؟ کہا حضور ہاں ادھر رو رہی ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان کو کہو اپنے گھر کو چلی جائیں، رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن، ان کو جا کر کہہ دو اللہ تم سے بھی راضی ہے، تمہاری نسلوں سے بھی راضی ہے۔ مصطفیٰ والوں کے لیے جن کے آنسو بہتے ہیں ان کو مدینے والے دعا دیتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، کسی کا کچھ لگتا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جن کے لیے نبی کے آنسو بہیں، انتی ہو جائیں وہ آنکھیں جو ان کے لیے نہ بہیں۔ حضرت نبی پاک نے ان کو دعا دی، اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک جو میرے حمزہ کو یاد کرے گا اس کو محمد عربی کے روزے سے دعائیں آتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب یہ لفظ بھی میں دیکھ کے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پاک پر رسول اللہ علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اور جلوہ گر ہو کر آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، چونکہ سامنے آپ کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کا اعزاز ہے، 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، سرکار نے۔ آپ کا جنازہ پہلے تنہا پڑھا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا شہید رکھا گیا، اس کے ساتھ پھر حضرت امیر حمزہ پر بھی، پھر وہ شہید اٹھوا لیا گیا، پھر تیسرا شہید آ گیا، پھر حضرت امیر حمزہ۔ مجھے لگتا یہ ہے احد کے میدان میرے نبی نے کہا آج جس شہید کو بھی دعا دوں گا حمزہ کی خیرات کر کے دوں گا۔ 70 مرتبہ جنازہ۔ میں رک گیا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کے ہوش و حواس سلامت ہوں، وہ جس کے لیے نبی 70 مرتبہ جس کا جنازہ پڑھے، خدا ہی جانتا ہے وہ حمزہ کس شان کے مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر کھڑے ہیں، سرکار رو رہے ہیں، اور اب جو لفظ ہیں وہ لفظ سنیے۔
یقول نبی پاک فرما رہے ہیں یا حمزہ. پہلے یہ دیکھنا حضور نے کتنے مرتبہ حضرت حمزہ کا نام لیا. یا حمزہ، اے حمزہ، یا عم رسول اللہ. اس کا سادہ ترجمہ کروں، اللہ کے رسول کے چچا تو گئے، اے حمزہ، اے میرے چچا جان. اور آقا رو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 56 سال کے قریب ہے اور 59 سال کے حضرت امیر حمزہ ہے. اور میرا نبی رو کے کہہ رہا ہے یار میں رک کس لیے گیا ہوں؟ صبر جس کے دروازے پر تقسیم ہوتا ہے کتنا دکھا ہوا دل تھا. میں نے دیکھا ہے اب بڑوں کے جانے پہ اس طرح تو شاہ صاحب کی بلا چھوٹی عمر کے لوگ روتے ہیں، بڑے تو بڑے حوصلے میں ہوتے ہیں. اور اللہ مجھے معاف کرے، مجھے موت آ جائے میں نبی کے لیے لفظ کبھی استعمال کروں. میرا نبی تو 1 سال کا بھی ہو سب سے بڑا ہے. 16 سال اعلان نبوت کیے ہوئے ہو گئے ہیں. کائنات کو صبر بانٹنے والا نبی حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر اس قدر رو رو کے کہ او میرے چچا جان، او میرے چچا جان. اور آگے سنیے پھر فرمایا فَأَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ. یہاں یہ جملہ کہنے دیجئے، مجھے لگتا یہ ہے کہا میرے چچا احد کے میدان میں جب تیرے ہاتھ میں تلوار تھی تو یہ نعرہ تو خود لگا رہا تھا، اب تو کٹ گیا ہے تو یہ نعرہ تیرا محمد لگا رہا. پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا یا حمزہ. اب کہیے سبحان اللہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ کیسا پیارا نام ہے جو بار بار زبان محبوب پہ آ رہا ہے. یا حمزہ، یا فاعل الخیرات. اے حمزہ، اے تمام نیکیاں کما کے لے جانے والے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو پیار سے سننا. کسی کے نیک ہونے کی گواہی چند مسلمان دے دیں، گناہگار بھی ہو تو جنتی ہو جاتا ہے. اور زبان رسالت کا حمزہ تیرے دامن میں تو ساری نیکیاں ہیں. اچھا پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. پھر فرمایا یا حمزہ. حالانکہ عربی کا اصول یہ ہے ایک مرتبہ نام لے لیا جائے، بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ نام ایسے پیارے ہوتے ہیں جو بار بار لینا بھی سنت محمد. یا حمزہ، اے حمزہ. اب میں یہاں یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت امیر حمزہ جو قیامت تک سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، پتہ نہیں جب نبی بلاتے ہوں گے تو لاش حمزہ سے کیا آواز آتی ہوگی. قیامت تک کے جتنے شہیدوں کو آج سلوٹ ہوتے ہیں یہ خیرات ہے حضرت سید الشہداء کی. ان کو فوجی سلوٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں امیر حمزہ تیری سیادت کو سلام کہ تیرے جنازے کو سلامی دینے والا نبیوں کا سردار. یا حمزہ، یا فاعل الخیرات، اے ساری نیکیاں کما کے لے جانے والے. کہیے پیار سے سبحان اللہ. اچھا پھر میرے آقا نے پھر فرمایا یا حمزہ. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو بڑوں کو کہتے ہیں میرے بابا میرے بابا میرے بابا. اب یہ مثال میں ادھر تو نہیں دے سکتا لیکن انداز دیکھیں میرے نبی کا. ارے اس نبی کی امت حضرت امیر حمزہ کو کیسے بلائے گی جسے میرا نبی جنازے پہ کھڑا ہو کر بار بار کہے یا حمزہ یا حمزہ یا حمزہ. اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں پیار سے سننا، یا رسول اللہ کہنا یہ غلاموں کی سنت ہے اور یا حمزہ کہنا نبیوں کے امام کی سنت ہے. سبحان اللہ. تکبیر، عظمت و شان سید امیر حمزہ. یا حمزہ رضی اللہ عنہ. اور آگے پھر فرمایا یا کاشف الکربات، اے
مشکل کشا چچا. میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. مشکل کشا ایک ہی نہیں, اے سارے غم دور کرنے والے اللہ. سبحان اللہ, اونچی آواز سے. یہ میرے پاک نبی کا ارشاد فرمائی ہوئی بات ہے. یا کاشف الکربات. ہم قبلہ بخاری صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں. میں اب لقب شکب بھی اس لیے دیتا, اب لقبوں سے مسئلہ اوپر ہو گیا ہے, اس لیے کہ لقبوں کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جن کو القاب کا سہارا ہو. بخاری صاحب کا وجود ہی وجود ولایت ہے. ہمیں کوئی مشکل پڑے, رات ہو دن ہو, میرے بچوں کو تو فون ہم ادھر کرتے ہیں, اس لیے میں اب تکلف شکلف نہیں کرتا. اچھا میں کہہ دوں کہ ہمارے جتنی مشکلات ہیں بخاری صاحب کی دعاؤں سے حل ہو جاتی ہیں, تو لوگ کہیں گے مولوی ہے اچھا بخاری صاحب کی دعاؤں سے پھر مشکلیں حل ہوتی ہے. میں کہا مجھے بھی چھوڑیں, بخاری صاحب کی ذات کو بھی رہنے دیں. ساری کائنات کا مشکل کشا نبی جس کو مشکل کشا کہہ رہا. اور مجھے لگتا یہ حضرت امیر حمزہ کے جنازے کو سلامی دے کر نبی نے قیامت تک کے بے دینوں کے جنازے کو پرے مار دیا. خبردار بکواس نہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا. روتے ہوئے مصطفیٰ کے اعلان کی حیا نہیں آتی, یا کاشف الکربات. حضرت امیر حمزہ مشکل کشا. اچھا بالکل آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی جس طرح کہنی کہی. اب میں نے جملہ کہنے لگا ہوں, دیکھتا ہوں اس پر کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. بھائی جی عجیب بات ہے, نبی کا چچا بھی مشکل کشا, نبی کا بھائی بھی مشکل کشا, خود میرا نبی. اچھا میرے پاک نبی نے پھر فرمایا یا حمزہ. جی اب آپ گنتی یاد رکھتے تو آپ کو پتا ہوتا کتنے مرتبہ حضور نے یا حمزہ کہا ہے. اونچی آواز سے بولے. مولانا جامی نے کہا تھا یا رسول اللہ کاش آپ کے در کے کتے پاک کا نام جامی ہوتا, آپ کی زبان پہ نام آ جاتا کتے کو بلانے کے لیے, میں مچل جاتا. اچھا کتے کو بلانے کے لیے جامی کا نام آتا, جامی سے مراد جامی بھی نہ ہوتا تو جامی مچل جاتے. اور جہاں مراد بھی حمزہ ہو اور آبی زبان نبی پر رہا, کروڑوں جامی ہوں ان میں وہ پیار تو نہیں نہ ہو سکتا جو امیر حمزہ میں پیار ہے. اور میرا نبی جس انداز سے ان کو یا حمزہ. اور یہ جو اگلے جملے ہیں یہ بھی سننے والے ہیں, یا حمزہ اے حمزہ, یا ذاب عن وجہ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے چہرے کی حفاظت کرنے والے. سبحان اللہ. اچھا یہ ترجمہ اس کا ہو گیا ہے. اب اس کا ترجمہ اپنی بولی میں کرو, شاید آپ جلدی پیار سنیں. میرے نبی نے کہا اے حمزہ, اے نبی دے حسن دے آپ پہرے دارا. اتنا پیارے ترجمے دے اللہ کی قسم. پھر ایسے تو کرونا ہے کو نہیں تو ہم کی پھر بولو سبحان اللہ. یا ذات عن وجہ رسول اللہ, اے نبی دے حسن دے آپ پہرے دارا. جی واہ بولو سبحان اللہ. آج میں فتال بکاؤ ہوں, نبی پاک علیہ السلام کا رونا بہت لمبا ہو گیا. اور حضرت سید الشہداء کو میرے نبی نے اس طرح سے سلامی دی. اب چہرے پر ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ نے بڑے عجیب قسم کے رنگ. ویسے احد کی بات ہو نا اور مولا علی کی بات نہ ہو تو میں اپنے آپ کو غیرت مند ہی نہیں سمجھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے جس کی لڑائی پر جناب جبرائیل نے آ کے مبارک دی ہے اس کا نام علی ہے. اور یہ غبار کی بات نہیں کر رہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے, جنگ سے فارغ ہو گئے نا جناب جبرائیل آ گئے, کہنے کہ یا رسول اللہ آج علی حد نہیں کر چکی. میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں, کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو مولا علی کے نام پر سبحان اللہ نہ کرے. میری گل سنو, علی علی کرنا ہر مومن دا کام ہے. تسی تے مرید ہی علی دے کرتے ہو, بلکہ میں وہ حدیث کے جملے پڑھنے لگا ہوں. وہ حدیث کے جملے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اے ہوندی ہے ہمدردی. نہیں
اے جی نہیں مزہ اے ہوندی ہے ہمدردی جڑا کم علی کیتا ہے سبحان اللہ. اور یار میں بالکل پنجابی جاکاں پھر سواد لے گئے میرے جبرائیل نے آگے حضور ویر ہیں دے ہوندے ہیں سبحان اللہ. لڑیا نا علی پتہ لگ گیا نبی دا کوئی لگدا ہے ان هذه المواسات یا رسول اللہ اے ہمدردی پتہ تو لگا نا ویر پہ لڑدا ہے حد کر دیتی علی نے حد. ویسے میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں جس کو جبرائیل داد دے اس کو کیا ضرورت ہے کسی ذلیل کی داد کی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو کتے پہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی زندہ باد. یہ جو کتے پہ ٹاں ٹاں کرتے ہیں نا اللہ نے ان کو علی کی جماعت میں آنے نہیں دیا ان کو داد دینے کے لیے جبرائیل آئے. اچھا سنیں داد دے جبرائیل وصول نبی کرے اس کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جوید شاہ صاحب اچھی نعت پڑھ دیں اچھی بات کریں کہیں بخاری صاحب تو سب زیادہ کمال کر دیے خوش ہونا نا حضرت صاحب ایمانداری نال دسو جڑا خوش ہوئے داد بھی وہ تک پہنچائی دیے. جبرائیل نے پتہ سی علی دی گل کرنگا خوش ہونا. میرے نبی نے اگلی بات کی جبرائیل نے کہا حضور مزہ آ گیا اے ہمدردی اے ہمدردی اگر میں کہہ دوں نبی جیسا کوئی نہیں تو بھائی ہونے میں علی جیسا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جب یہ کہا نا آج تو علی نے حد کر دی حضور حد کر دی. اور میرے نبی دا جواب سن میں علی حد کیوں نہ کرتا اے کڑی گل ہے علی حد کیوں نہ کرتا حضور وہ کیوں فرمایا ان علی منی وانا منو اسی کو دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان علی منی وانا منو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے اوے ہم تو ایک ہی چیز ہے علی کا واری تو نبی کا واری. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بازو مرتضیٰ کے تھے پاور مصطفیٰ کی تھی. بے شک. ممکن ہے میں نے یہ لفظ کہے ہیں تو کسی لفظی کے ہاں صفحے ماتم بچ جائے میں اس کو اگلے گڑھے میں پھینک کے آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پوچھ امام احمد رضا سے پوچھ ان سے وہ کہتے ہیں پرتوے دست قدرت پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. علی کے ہاتھ میں صرف مصطفیٰ کی پاور نہیں ہوتی مصطفیٰ کی پاور بھی ادھر ہوتی ہے خدا کی قدرت کا نقشہ بھی ادھر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا علی. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آپ کو اگر یہ اعلیٰ حضرت کا مزاج سمجھ آ گیا ہوتا نا اعلیٰ حضرت آکے پہلے شیر شمشیر زن پھر شاہ خیبر شکن پھر پرتوے دست قدرت. مجھے جو یہاں سے انداز ملے وہ یہ انہیں کہا بزدلوں دا کام ہی نہیں ہے شیر کو سلام کرنا. ایک گدڑ سلام نہیں کرتے محمد پہ شیر نہیں سلام کرتے. علی ایسا کیوں نہ کرتا؟ تو حضرت قتادہ بن نعمان میں ایک روایت بیان کرتا ہوں دوسری نہیں کرتا ایک میں دونوں آخر بار ہے میں ایک بیان کرتا ہوں. قتادہ بن نعمان حضور کے چہرے کے سامنے آنکھ چہرہ لے کر کھڑے تھے کہ تیر مجھے لگ جائے حضور کو نہ لگے. تیر لگا آنکھ کا ڈھیلا نیچے آ گیا وہ ڈھیلا لے کر سیدھے نبی پاک علیہ السلام کی بات پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کے لا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا یا اللہ قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے تو اس کے چہرے کی. اب وہ آنکھ لے کر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ لے کے لائیے اس کو ٹھیک فرما دے. فرمایا اس طرح کرو صبر کر لو اور مجھ سے جنت لے لو. اچھا صحابہ کو کوئی ٹینشن تھی نبی سے لینے کی
وہ تو عادی تھے، واہ واہ اس لیے کہ نبی سے لینے کی ٹینشن ان کو ہوتی ہے جو پلید ہو، اور جو پاک ہوں وہ تو لیتے ہی محمد سے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ مہربانی کریں مجھے آنکھ دے دیں، یہ ٹھیک کر دیں۔ سرکار نے فرمایا صبر کرو جنت لے لو۔ اب ذرا میں یہ چاہتا تھا کہ آنسوؤں کے ساتھ یہ آقا کی بارگاہ کی خوشی کی روایت سنو۔ صحابی تھے، بڑی پکی پکی بات کی، عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا؟ یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ اچھا یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں شاید بیوی کے پیار کو اس طرح سے بیان کرنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ جو ادائے مصطفیٰ ہو وہ حیا کے خلاف ہے، یہ حیا تو ہوتا ہی وہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی گھر والی سے اچھا سلوک کرے، اور سارے جگ سے زیادہ اپنی گھر والیوں سے اچھا سلوک کرنے والا میں محمد ہوں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری نہ بیوی ہے اور وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی جائے گی تو میں تو ایک آنکھ والا ہو جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کے پیار میں کمی آ جائے۔ ادھر حضور تھوڑا ہاتھ چوم کے ادھر ترجمہ میں خود بیان کرا، اب کوئی انداز ہے صحابیہ کہ یا رسول اللہ سونے دی نوکری کر کے تے سونا نہ لگا۔ سونے دی نوکری کر کے تے سونا نہ لگا، حضور گل تے کوئی نہ ہوئی، میں کوئی اکھ ضائع تھوڑی کیتی ہے، واری ہے تیرے حسن سے۔ اچھا اور صحابی سن پورا مقدمہ دیکھو کس طرح پیش کیتا ہے، کر کے نا گناہ لگ گیا، حضور جنت میں بڑی سوادی ہے، کتنا بڑا انعام ہے، رب میزبان ہے، تہاڈا نوکر اتنے مہمان ہے۔ حضور ایک پاسے ہن بیوی دا مسئلہ ہے، اکھ نہ ہوے تے میں چنگا نہیں لگا گا، میں نہیں چاہتا تہاڈا نوکر گھر وچ چنگا نہ لگے، تے یا رسول اللہ دوجے پاسے یہ بھی نہیں چاہتا کہ جنت وہ بھی نہ لبے۔ حضور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میرے کہنے پہ آنکھ دے دے، جنت اپنی طرف سے دے دے۔ پتہ ہے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ بتا تھا ہم نے دونوں کام کر دی، آپ کو لعاب شریف لگائی اور چونکہ کہا تھا نا میں سونا لگوں، تو میرے نبی نے لعاب رکھ کے یہاں لعاب لگا کے آنکھ رکھ دی۔ حضرت نعمان کہتے ہیں دوسری آنکھ سے یہ زیادہ سونی ہو گئی۔ اس پر فقیر کا تبصرہ اس میں پتہ ہے کیوں سونی ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ آنکھ یہیں رہی اور یہ محمد پہ لگ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابی نے کہا تھا حضور یہ آنکھ کی وجہ سے میں بیوی کو اچھا نہیں لگوں گا، اور میں ایسے اچھا نہیں لگے گا۔ اگر سونا ہونے کی بات ہے تو تیری بیوی اس آنکھ پہ فدا ہوگی جو محمد پہ فدا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایک اور بھی بڑی مزیدار بات ہوئی، یہ آنکھ مڑ کے کبھی دکھی نہیں، یہ پیار سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان پاک شہیدوں کا صدقہ ویسے غزوہ احد کے سارے شہداء کو سلام، لیکن ان سب کے سردار سید الشہداء ہیں۔ اور میں آپ کو حضرت امیر حمزہ کی مشکل کشائی کی ایک اور بات بتاؤں، یہ جو سعودیہ والے توے شوے ہیں نا یہ بدر نہیں جانے دیتے، احد جانے سے نہیں روکتے۔ ان علموں سے کوئی پوچھے اگر قبروں کی نیت سے سفر جائز نہیں تو احد میں قبر والے ہیں، ادھر جانا کیوں جائز ہے اور بدر میں جانا کیوں نہ جائز ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے میرے نبی نے کہا تھا مشکل کشا چچا، حضرت امیر حمزہ نے مشکل کشائی کر دی، پر میں کسے اور در تو کوئی ڈکے ڈکے میرے دان پہ ہم تو کوئی ڈکر نہیں ان کروں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی حضرت امیر حمزہ کی سلامی کے لیے کوئی روکتا نہیں۔ آج بھی حضرت امیر حمزہ مشکل کشا، اور جو بندہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتا ہے اس سے میرے آقا بھی خوش ہیں، خدا بھی خوش ہیں۔ اللہ تعالی حضور کی بلا بخاری صاحب کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے، ہمارے اوپر
बुखारी साहब के साए की सूरत में रब की रहमत का साया, ये सलामत रहे। अल्लाह आखिरत में भी इनके साए में जगह का, अल्लाह इनकी पूरे ख़ानदान की खैर फरमाए, इनकी जोड़ी की बतौर ख़ास खैर फरमाए। जवेद शाह साहब को अल्लाह हज़रत अमीर हमज़ा के लंगर से नरीना औलाद की दौलत अता फरमाए। वसीम साहब के शहजादे की अल्लाह खैर फरमाए। किबला कारी साहब को भी अल्लाह सेहत दे। दुआ फरमाए मेरा भांजा है मोहम्मद यूसुफ, उसकी कल से फिर हालत बहुत गुर्दे के हवाले से ख़राब है। अल्लाह सैयद शुहदा का सदका एक ही है अब उनका बेचारा, अल्लाह माँ बाप के मुकद्दर वाला करे, माँ बाप को खुशियाँ दिखाए। मेरी बेटी बहुत बीमार है, अल्लाह उसको शिफा दे, अल्लाह हाजी असगर को शिफा दे, और भी जिसके हाँ कोई बीमार है अल्लाह सबको शिफा दे। अल्लाह किबला रियाज शाह साहब को भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आप सबकी भी अल्लाह खैर फरमाए। किबला बुखारी साहब को ये मैं कल हाजिर हुआ तो मैंने वैसे पूछा था हुजूर कल आप इधर ही हैं, मुझे नहीं पता था अल्लाह के कसम का प्रोग्राम है, तो मैं कल आने में गया, आपने कहा कल तो प्रोग्राम है। वैसे मुझे पता भी चल जाए तो मैं इधर आ जाता हूँ, मेरा अपना घर है, इधर दावत शावत की कोई जरूरत नहीं। जितने बंदा दुआ कराना आवे, तवीज़ लैन आवे, जिस घर चो आके बंदा मंगण पिनण का आदि होवे उत्ते VIP बनने की केड़ी जरूरत है। असीं तो बुखारी साहब के बुला दी शान रहमत दी शान समझने बेशक तुहाडी ते बकायदा बैत ते मुरीद हो। जिस जिस बंदे नूं बुखारी साहब दे प्यार दे लम्हात मिल गए ना, वो भी कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। तुसीं देख लो छोटे छोटे मौलवी ते छोटे छोटे बेचारे पीर, उन्हां दी तुसीं फूं फां वेख लो। अल्लाह ने सियादत, इल्म, खिताबत, तकवा, तहारत सब कुछ अता फरमाया, नहीं दिती तो सिर्फ लालच नहीं दिती। बेनियाजी दे नूर नाल मुनव्वर, इन्हां कोल ते गड्डी बदलानी होवे इस तरह जिस तरह कश्मीर मंगना, कहते हैं बस गाड़ी चलने वाली को कहते हैं वो चल रही है। कई हुजूर मकान बना, कहते हैं गुजारा हो रहा है। असल में एक बात आपको बताऊं, जिनकी नज़र आखिरत पे होती है दुनिया उनके सामने शाही हुई। बुखारी साहब की अल्लाह ने इनको वो इज्जत दी है जो न बंगलों की मोहताज है, न दौलत की मोहताज है, खून शब्बीर रगों में गर्दिश कर रहा हो, तकवाए अली विरासत में मिला हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत खून नबूवत पे मां खुट्टी में डाल दिया। तो फिर गुर्बत का होती है, होती कुछ नहीं। बड़ी अजीब बात है, ये इनके बड़ों की शान है भूखा रह के औरों को खिला देना। और कभी ये तो नबी के गुलामों के बारे में कुरान ने कहा है, या सबहुमुल जाहिलो अगनिया मिनत तअफ्फुफ, जिन पर मोहम्मद अरबी की सोबत का नूर चढ़ जाता है, उनके पास दौलत ना भी हो तो लोग उनके बूतो बाश को देखकर यार बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं, माल ही बड़ा है। अल्लाह के फजल नाल बुखारी साहब जब जेब में हाथ मारन लगता है अकाउंट बड़ा खुला है, इस वास्ते कि जिन्हों का अकाउंट बैंक च ना हो जेब च हो खुला ही होता है। और आज तक अल्लाह ने इनको कमी दी नहीं, इनका सदका औरों को भी नहीं देता। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इनके पाँव पर हाथ रख के ये चूम रहा हूँ, इसलिए कि मैं उनको शम्सुल उलमा, पीर तरीक़त, ये बाज़ दफ़ा TC बन जाती है, मेरा इनसे ताल्लुक TC का नहीं है। मैं इनके पाँव को चूमना भी अपनी निजात का सबब है। और किसी भी सही और नसब सैयद के हवाले से मेरा दिल कभी मैला नहीं रहा। और बुखारी साहब के बुला तो सैयदों के वक़ार का नाम, सैयदों की इज्जत का नाम है। अल्लाह इनको सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अज़मत व शान शुहदाए उहद, अज़मत व शान सैयद शुहदा, अज़मत व शान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, अज़मत व शान शुहदाए करबला, अज़मत व शान इमाम हसन मुज्तबा, हुसैनियत, 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 आस्ताना अली
عالیہ گورنا شریف، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، آستانہ عالیہ حضور قبلہ بخاری صاحب،